وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے اب مہنگی بجلی نہیں خریدیں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت توانائی کے شعبے میں اصلاحات کر رہی ہے۔ 36 آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کر کے 3696 ارب کا بوجھ کم کیا۔ دیگر آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ میڈیا بریفنگ میں کہا بجلی کی پیداواری لاگت، گردشی قرضے، ڈسکوز کی ناقص کارکردگی بڑے مسائل ہیں۔ گردشی قرضوں پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ 2 ہفتے کے اندر پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ پورا پروپوزل لے کے جائیں گے۔ ٹرانسمیشن پلاننگ، ایکسپینشن کس طرح ہونی ہے، ہم نے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو کنونس کیا کہ اگلے 3 سال کے اندر ہمیں مکمل فنڈنگ کر کے اور ان کنسٹرینٹس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا گردشی قرضہ انشاءاللہ یہ حکومت اور اس حکومت کے بعد اگلی حکومت اپنے پہلے 2 سال کے اندر یا 1 سال کے اندر کلیئر کر چکی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور نے ایک بار پھر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کر دی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بولے، افغان شہریوں کی واپسی سے متعلق ہماری پالیسی واضح ہے۔ افغان شہریوں کو روایات کے مطابق باعزت طریقے سے واپس بھیجیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کسی بھی افغانی کو زبردستی واپس نہیں بھیجے گی۔ جنگ جیتنے کے لیے لوگوں کے دل جیتنا ہوں گے۔ NFC ایوارڈ کے معاملے پر سڑکوں پر آئیں گے۔ فیڈرل لیول کے اوپر اوورآل اس ریجن میں ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے اوپر پراپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا بے سر و سامانی کی حالت میں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے، یہ ایک کلیئر میسج ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا، اور یہ ایجنڈا آئے گا تو ایجنڈا ہمارا ایک قانونی اور آئینی حق ہے۔ بڑا چراغ کا مسئلہ ہے، 103 سال سے پرانا مسئلہ ہے، ہم نے اس کا واضح مکمل حل نکالا ہے۔ بنکرز ہم نے جرگا کر کے بٹھا کے بنکرز کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اب کافی مہینوں سے وہاں پہ امن بھی ہے اور انشاءاللہ سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی بجلی سستی کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ نواز شریف نے کہا بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ حکومتی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا ہے۔ مہنگائی میں مسلسل کمی نون لیگ کی بہترین معاشی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ نواز شریف نے مزید کہا نون لیگ کے دور میں ہی عوام کو معاشی ریلیف ملتا ہے، ملک میں ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں، نوجوان کو روزگار ملے گا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی صارفین کو مزید ریلیف ملنے کا امکان۔ نیپرا نے اپریل تا جون کے لیے ₹1.71 فی یونٹ بجلی سستی ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گزشتہ روز نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی ₹1.90 فی یونٹ سستی کی تھی۔ تقسیم کار کمپنیوں نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کرنے کی درخواست کی تھی۔ اسلام آباد سے عامر سیال کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر میں بجلی صارفین کے لیے ₹1.71 سستی کرنے پر نیپرا میں سماعت۔ پاور ڈویژن حکام کے مطابق 3 ماہ کے لیے صارفین کو بلز میں ریلیف ملے گا۔ 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے سے 58 ارب کی بچت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے ₹1.71 فی یونٹ ٹیرف میں فرق کو کم کرنے کے لیے سبسڈی دینے کی درخواست کر رکھی ہے۔ نیپرا میں چیئرمین نیپرا کی سربراہی میں اتھارٹی نے سماعت کی۔ پاور ڈویژن حکام نے بتایا کہ اس وقت سالانہ ری بیسنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت ریلیف دیا جا رہا ہے۔ 3 ماہ میں اس کا ریلیف ٹیرف میں فرق ختم کر کے صارفین کو دیں گے۔ پاور ڈویژن حکام نے مزید بتایا کہ گزشتہ دن جو نیپرا میں سہمائی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کی اس میں 12 ارب 5 آئی پی پیز کے معاہدوں کی بچت میں شامل ہیں۔ 7 آئی پی پیز کی ٹیرف میں کمی کی درخواست آ چکی ہیں۔ گردشی قرض کے خاتمے کے لیے کام جاری ہے، بینکوں سے بھی بات چیت جاری ہے، جلد فائنلائز ہو جائے گا۔ آئی پی پی سے بچت کو سہمائی ایڈجسٹمنٹ میں ہی ریلیف ملے گا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں پاکستانی مصنوعات پر 29% امریکی ٹیرف عائد ہونے کا معاملہ۔ حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کی اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ قائم کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 12 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ امریکہ کے ساتھ اضافی ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کیے جائیں گے۔
سیکرٹری تجارت جواد پال کو ورکنگ گروپ کا کنوینر مقرر کر دیا گیا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی ٹیرف کے معاملے پر قائم ورکنگ گروپ کی نگرانی کرے گی۔ 19 رکنی ورکنگ گروپ میں متعلقہ سیکرٹریز اور کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستانی مصنوعات پر 29% امریکی ٹیرف عائد ہونے کا معاملہ۔ حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کی اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ قائم کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 12 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ امریکہ کے ساتھ اضافی ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ سیکرٹری تجارت جواد پال کو ورکنگ گروپ کا کنوینر مقرر کر دیا گیا ہے۔